باب الصلاۃ من الایمان، نماز ایمان کا اہم حصہ ہے۔ من الایمان اے من جزء الایمان، یا من اجزاء الایمان، یا من بعض الایمان، یا من شعب الایمان۔ آپ من کے ساتھ جزویہ کرو یا حصیہ کرو، ترجمہ سب ترجمے کے لیے یہ مناسب ہے۔ اللہ تعالیٰ کے قول سے حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ شروع فرماتے ہیں، وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ۔ یہ اس کے شان نزول کی طرف اشارہ ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا۔ جس وقت تحویل قبلہ کی آیت نازل ہوئی، اس وقت میں ایک عجیب مذاق کا ماحول بن گیا۔ 17 مہینے جو نمازیں بیت المقدس کی طرف پڑھی گئیں، ان نمازوں کے بارے میں لوگوں نے افواہ اڑایا کہ ان کی نمازیں ضائع ہو گئیں، اس لیے کہ یہ لوگ غیر قبلہ نماز ادا کیے ہیں۔ تو صحابہ اکرام کے دل میں یہ افواہیں بڑی تکلیف دہ بنی، اور اس کی وجہ سے صحابہ اکرام ذرا دل کے اعتبار سے چھوٹا ہو گیا دل ان کا، افسوس بھی اور دل شکنی بھی ہوئی، جس کی وجہ سے صحابہ اکرام کے اندر یہ بات پھیلنے لگی کہ ہمارے 17 مہینوں کی نمازیں ضائع ہو گئیں، ضائع ہو گئیں، ضائع ہو گئیں۔ اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی، نہیں، وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ۔ جو ایمان کا لفظ کیوں استعمال کیا؟ آپ نے اللہ پر ایمان لایا۔ اللہ نے کہا بیت المقدس کی طرف رخ کرو تو رخ کیا، اللہ نے کہا بیت اللہ کی طرف رخ کیا تو رخ کیا۔ گویا تمہارا ایمان، ادھر بھی تمہارا ایمان تھا، ادھر بھی تمہارا ایمان ہے، تو اسی ایمان کی وجہ سے تم لوگ تابعدار ہو رہے ہو۔ جو اللہ تعالیٰ حکم دے رہا ہے، وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، جو اللہ نے کہا، جہاں جدھر بھی رخ کرو گے اللہ کو تم پاؤ گے۔ اس ایمان کی بنیاد پر تم نے تحویل قبلہ کیا ہے، اور اس ایمان کو جس کے ذریعے سے آپ نے نماز بیت المقدس کی طرف ادا کی، اسے اللہ ضائع نہیں کرے گا۔ یعنی صلاتکم عند البیت، یعنی بیت المقدس کی طرف جو تم نے نماز پڑھی، وہ نماز اللہ ضائع نہیں کرے گا، یہ بتانا چاہتے ہیں۔ روایت لائے ہیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ۔ اب آپ اندازہ لگائیے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ دین کے بعد، الدین یسرن کے بعد الصلاۃ من الایمان کا باب لائے، تو حضرت نے فرما دیا سب سے پہلا دین کا حصہ نماز ہے۔ سب سے پہلا نماز دین کا پہلا حصہ ہے۔ گویا اگر کسی نے نماز کو قائم کیا، من اقامہا فقد اقام الدین ومن ترکہا فقد ترک الدین، اس بات کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں۔ گویا دین کا جزو لازم کیا ہے؟ نماز۔ الدین یسرن اے الدین یسرن اے الصلاۃ یسرن، الصلاۃ یسرن، وہ اسی وجہ سے یہاں الصلاۃ من الایمان حضرت امام بخاری باب قائم کرتے، اور قرآن بھی کہتا ہے وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ۔ نماز دشوار ہے لیکن خاشعین کے لیے نہیں۔ گویا ایمان اللہ کے ساتھ ایک ربط پیدا کرنے کا نام ہے۔ جس کا اللہ کے ساتھ ایک ربط پیدا ہو گیا وہ خاشع بن گیا، اور جو خاشع بن گیا وہ اللہ سے ڈرے گا اور اللہ کے لیے ہر کام قربان کرنے کے لیے تیار ہو جائے گا، اور وہ اللہ سے ڈرنے والے کے لیے نماز پڑھنا کوئی مشکل نہیں ہے۔ منافق کے لیے مشکل ہے۔ فجر اور عشاء کی نماز منافق کے لیے بہت بھاری نمازیں ہیں، لیکن مومن کے لیے آسان ہے۔ تو الدین یسرن کس کے لیے؟ للمؤمنین۔ الدین عسر للمنافقین۔ تو مؤمنین کے لیے دین آسان ہے،
منافقین کے لیے دین مشکل ہے۔ تو یہاں اسی بات کی طرف اشارہ ہے۔ تو یہ ہے ربط ان دونوں کے درمیان۔ اسی کو ذہن میں رکھ کر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے الصلاۃ من الایمان باب باندھا۔ آپ علیہ السلام کی روایت لائے، کہنے لگے ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان اول ما قدم المدینہ نزل علی اجدادی۔ بعض جگہوں پر اجداد کسے کہتے ہیں؟ اجداد کہتے ہیں اپنے ننیحال کی طرف، اپنے ننیحال کی طرف آپ تشریف لے آئے۔ جب آپ سب سے پہلے مدینہ منورہ تشریف لائے تو اپنے ننیحال کی طرف تشریف لائے۔ ننیحال والے کون؟ یہ سب کے سب کون؟ عبد المطلب کے خالہ زاد رشتہ دار تھے۔ حضرت خواجہ عبد المطلب کے خالہ زاد رشتہ دار، یعنی حضرت عبد المطلب کی جو خالہ والدہ محترمہ تھیں وہ بھی مدینہ منورہ ہی کی تھیں۔ تو حضرت عبداللہ کا نکاح بھی حضرت خواجہ عبد المطلب نے وہاں اسی لیے کیا ہے کہ وہ آ کر ان کا سسرال بھی ہے، اپنے والد کا سسرال بھی ہے۔ تو اس اعتبار سے خواجہ عبد المطلب کے خالہ وہاں رہتی تھی، تو وہاں کا رشتہ گویا روز اول سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ننیحال ہے وہ۔ بعض نے یہ فرمایا کہ حکم ددیال میں جس وقت مسائل پیدا ہو جائے تو اس وقت میں فوراً ننیحال کا خیال پیدا ہوتا ہے۔ عام طور پر آپ دیکھیے بھئی یہاں کیوں آئے آپ لوگ؟ نہیں وہ ہمارا ددیال تھا، ددیال میں کچھ مسائل تھے تو ہم لوگ ننیحال آ گئے۔ اب بعض مرتبہ وہاں بھی مسائل پیدا ہوتے ہیں تو پھر ایک تیسری جگہ منتخب کر لی جاتی ہے جہاں جو نہ ددیال ہے نہ ننیال ہے بلکہ سسرال ہے، وہاں چلے جاتے ہیں۔ عربی کچھ سسرال میں بھی اگر مسائل پیدا ہو جائے تو پھر چوتھی جگہ اختیار کر لیتے ہیں، نہ ددیال نہ ننیال نہ سسرال، بلکہ وہ اجنبی جگہ ہوتی ہے جہاں جا کر آدمی اثر محنت کرتا ہے۔ تو یہ لوگوں کی زندگی کا ایک معمولات میں سے ہے۔ لیکن اس زمانے میں اس بات کا عموماً رواج تھا، ددیال نہیں تو کہاں چلے جاتے تھے؟ ننیال چلے جاتے تھے۔ تو ان کا قبیلے کا نام ہے بنو نجار۔ ان کا قبیلے کا نام کیا تھا؟ بنو نجار۔ بنو نجار میں تشریف لے آئے اور وہاں پر آ کر قیام فرمایا۔ قال اخوالہ، بعض روایتوں میں کیا ہے کہ علی اخوالہ من الانصار، جو ان کے خالہ زاد بھائی تھے انصاریوں میں، وہاں آ کر آپ تشریف لے آئے۔ وَأَنَّهُ صَلَّى قِبْلَ بَيْتِ الْمُقَدَّسِ، آپ وہاں آنے کے بعد نماز ادا کی بیت المقدس کی طرف، 16 مہینے 17 مہینے وہاں نماز پڑھتے رہے۔ اور ان کو اس بات پر ذرا دل نہیں لگ رہا تھا کہ اللہ کا حکم ہے چلو میں نماز پڑھتے رہتا ہوں پڑھتے رہتا ہوں۔ وَكَانَ يُعْجِبُهُ، دل کے اندر جو کشش تھی، آپ کی جو چاہت تھی، آپ کی جو دلی تمنا، وہ کیا؟ أَن تَكُونَ قِبْلَتَهُ قِبْلَ الْبَيْتِ، بیت اللہ ہو جائے، کہ آپ کا قبلہ بیت اللہ ہو جائے، کعبہ ہو جائے، اس بات کی دلی تمنا۔ وَأَنَّهُ صَلَّى أَوَّلَ صَلَاةٍ صَلَّاهَا صَلَاةَ الْعَصْرِ، سب سے پہلے آپ عصر کی نماز پڑھ رہے ہیں مسجد قبلتین میں۔ فَوَلِّي وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، نماز میں آپ مشغول ہیں، آپ علیہ الصلاۃ والسلام پر وحی کے آثار نمودار ہو رہے ہیں۔ حکم ہوا 2 رکعت آپ کی ادا ہو گئی بیت المقدس کی طرف، تیسری رکعت کے لیے آپ کھڑے ہوئے، آیت نازل ہوئی تو آپ یوں ہی مکمل طور پر آپ نے رخ کر لیا بیت اللہ کی طرف۔ آج بھی آپ مسجد قبلتین جائیں گے، 2 محراب نظر آئے گا، ایک محراب ادھر ہے تو ایک محراب ادھر ہے، ایک محراب ادھر ہے تو ایک محراب ادھر ہے۔ گویا 2 رکعتیں اس محراب میں آپ نے ادا کی، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو جب حکم ہوا تو آپ نے مکمل طور پر ابوٹ ٹرن ہو گئے قبلے کی جانب۔
کرتے ہوا۔ فولی وجہ کا شطر العصر کی نماز کا وقت تھا، یہاں تو عصر کی نماز کہہ رہے ہیں۔ آپ آگے جس وقت ابواب الصلاۃ شروع ہوں گی تو وہاں قبلے کے باب میں ایک صحابی اور کئی صحابہ کہتے ہیں ظہر کی نماز تھی۔ اب اس کا کیا جواب؟ بعض کہتے ہیں ظہر کی نماز کی بات، تو ایک صحابی کہتے ہیں میں ظہر کی نماز پڑھ کر مدینہ پہنچا تو لوگ عصر کی نماز پڑھ رہے تھے بیت المقدس کی طرف، میں نے زور سے کہا ارے او بھائیو قبلہ بدل گیا، قبلہ بدل گیا، قبلہ بدل گیا، تو ان لوگوں نے فوراً قبلہ بدل لیا۔ اچھا، بعض روایتوں میں عصر کی نماز پڑھ کر نکلے تو مدینے میں بھی عصر کی نماز پڑھ رہے تھے، تو یہ اول وقت میں پڑھ کر نکلے تو وہ آخری وقت میں پڑھ رہے تھے۔ وہ اوقات و صلاۃ میں انشاءاللہ آپ حضرات کو تفصیلات بتاؤں گا۔ تو یہ تبدیلیاں کیوں؟ فرما رہے بھائی یہ آ کر بہرحال 4 رکعت کی نماز تھی، اور یہ یہاں عصر کہہ دیا اور وہاں ظہر کی، فرمانے کیا بھائی اس میں کوئی پریشان ہونے کی بات نہیں۔ جس طریقے سے شمسین قمرین ہوا کرتے ہیں اسی طریقے سے ظہرین عصرین کہہ دیا کرتے ہیں۔ ظہر کو ملا کر ظہر کو ملا دیتے ہیں عصر کے ساتھ، عصر کو ملا دیتے ہیں ظہر کے ساتھ، تو ایسا ملا کر کبھی ظہرین کہہ دیا کبھی عصرین کہہ دیا۔ جیسے مغرب اور عشاء کو عشاءین کہا جاتا ہے، حدیث پاک میں موجود ہے۔ کیا لفظ ہے؟ عشاءین، 2 عشاء لفظ استعمال ہوا ہے کہ نہیں؟ غروب آفتاب کے بعد پڑھی جانے والی نمازوں کو عشاءین کہہ دیا گیا، یہ کہ عشاء اولا، یہ کہ عشاء ثانیہ۔ اسی طریقے سے اس کو عصرین کہا جاتا ہے، ظہرین کہا جاتا ہے، اس اعتبار سے انہوں نے کہہ دیا۔ تو عصر کی نماز آپ نے پڑھی تو آپ کے ساتھ ایک بڑی جماعت پڑھی، تو اس میں ایک آدمی نماز پڑھ کر وہاں سے نکلے، فرمایا خرج رجل مما صلی معہ، آپ کے ساتھ جنہوں نے نماز پڑھی وہ آپ کے ساتھ نماز پڑھ کر جب نکلے تو مسجد والوں پر سے ان کا گزر ہوا، وہ لوگ پورے یہ پر رکوع میں تھے، تو وہ چیخ کر کہنے لگا اشہد باللہ، ارے بھائی میں اشہد میں گواہی دیتا ہوں اللہ کی، یعنی کیا مطلب میں مسلمان ہوں جو آپ سے بول رہا ہوں۔ فرمایا لقد صلیت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبل مکہ، فرمایا میں ابھی نماز پڑھ کے آ رہا ہوں، آپ نے کعبے کو اپنا قبلہ بنا کر نماز ادا کی ہے۔ فَدَارُوا كَمَا هُمْ قِبَلَ الْبَيْتِ، جیسا تھے ویسا ہی انہوں نے کیا کر دیے، گھوم گئے بیت اللہ کی طرف۔ یہودیوں کو بڑا تعجب ہوا، ارے کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے، بیت المقدس کی طرف ان لوگوں نماز پڑھ رہے تھے۔ بھائی وہ لوگ یہودیوں کو بڑی خوشی ہوئی شروع میں، تو اس لیے کہ مدینے کے اطراف تو یہود زیادہ رہتے ہیں۔ کس بات پر خوشی ہوئی؟ کہ ہمارے قبلے کی طرف مسلمان بھی نماز پڑھ رہے ہیں، تو ان لوگوں کو شریک قبلہ ہونے کے اعتبار سے ایک فخر تھا۔ دیکھیں جی مسلمان بول رہے تھے نا آپ اپنے آپ کو، جی اب کیسا قبلہ کون سا قبلے کی طرف نماز پڑھ رہے ہیں آپ لوگ؟ جان لو کہ ہمارے قبلے کی اہمیت کتنی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ذرا یا اللہ ملت ابراہیم کا جو قبلہ تھا وہ قبلہ میرا بنا دے، بنی اسرائیل کا جو قبلہ تھا وہ قبلے سے مجھے ذرا ہٹا دے۔ لیکن ہم تمام انبیاء کی قدر کرتے ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ فوراً ہٹا سکتا تھا۔ 17 مہینے اس لیے رکھا تاکہ یہ بات سمجھا دیں ہم بھی دوسرے قبلے کی عزت اور احترام کرتے ہیں، ہم اس کی توہین نہیں کرتے، ہم بھی اس کے عاشق ہیں، وہ ہمارے قبلے اول ہیں۔ اللہ کا کرنا کیا ہوا، آج قبلے اول کا قبلہ بھی وہی قبلہ ہو گیا جو قبلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ کعبے کا کوئی قبلہ نہیں، کعبہ خود ایک قبلہ ہے، کعبے کے اندر ہر سمت قبلہ ہے، لیکن قبلے اول کا قبلہ کون ہے؟ کعبہ ہے۔ تو من جانب اللہ ہوا کہ نہیں ہوا؟ تو اللہ نے کیا کیا، اللہ رب العزت نے 17 مہینے نماز پڑھوا کر قبلے اول کی طرف یہ بتا دیا ہم اس کے بھی قدردان ہیں، احترام کرتے ہیں ہم اس کی، نعوذ باللہ۔ اور آپ نے فرمایا لا تشد الرحال، آپ نے 3 مسجدوں کا جب ذکر فرمایا اس میں بیت المقدس کا ذکر فرمایا کہ نہیں فرمایا؟ تو آپ نے فرما کر بتایا احترام عزت اپنی جگہ پر، لیکن ہم لوگ
ملت ابراہیمی کے تابع دار ہیں، اور وہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کعبہ کے بعد وَبْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ دعا مانگی تھی، یا اللہ یہاں اس سرزمین پہ ایک رسول بھیج، یتلو علیہم آیاتک، آپ کی آیاتیں پڑھ پڑھ کر سنائیں۔ اور اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا وہ جو دعا حضرت ابراہیم نے مانگی تھی نا، جی انا دعوت ابراہیم، اس ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا نتیجہ میں ہوں۔ جب میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا نتیجہ ہوں تو پھر میری دلی تمنا ہے کہ جہاں پر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم نے میرے حق میں دعا کی اسی کو میں اپنا قبلہ بنا لوں، اسی کی طرف میں اپنا رخ کروں۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قبلے کی طرف رخ کرنے کا اللہ نے حکم دیا، اور حکم دینے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قبلے کی طرف جب صحابہ سب اپنا رخ پھیر لیے، شروع میں تو یہودیوں کو بڑی خوشی ہوئی، ارے ہمارا قبلہ ہمارا قبلہ ہمارا قبلہ۔ جب فلما ولى وجهه قبل البيت انکروا ذلك، انہوں نے کہہ دیا نہیں ہم لوگ تم لوگوں کی بات نہیں مانتے، ہم تم لوگوں کی بات نہیں تسلیم کرتے، ہمیں تمہارا دین پسند نہیں ہے۔ پہلے تو ذرا ساتھ دیتے تھے، اب ہاتھ دینے لگے۔ کیوں؟ انہوں نے صاف کہا بات یہ ہے کہ ہم جب تک آپ لوگ ملت یہود کے تابع دار رہیں گے ہم آپ کے وفادار رہیں گے، ملت یہود سے آپ ہٹ گئے تو ہم بھی ہٹ جائیں گے۔ انکار کر دیا، دشمنی پر اتر آئے، اور صاف کہہ دیا کہ ہم آپ کو نبی ماننے کو تیار نہیں ہیں، نبی نہیں مانیں گے ہم آپ کو۔ اور اعتراض کرنے لگے، اسی کو قرآن نے نقل فرمایا سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّاهُمْ، پاگل بولیں گے، لوز موٹرز، لوز کیا بولیں گے؟ لوز بولیں گے، ما واللہ، کون سی چیز بھائی؟ ان سے آپ کہہ دیجئے ارے بے مشرق و مغرب اللہ کا ہے، اللہ کی مرضی، جہاں چاہے وہ پھرنے کو کہہ سکتا ہے، تو میں کون جو ہمارے اوپر رسول و قوانین لگانے والے۔ زہیر فرماتے ہیں، فرمایا انہو مات علی القبلہ قبل ان تحول رجال وقتلوا فلم ندری ما نقول فیہم، فرمایا اب لوگوں نے آ کر کہنے لگا اچھا بھائی جو لوگ اس سے پہلے قبل اول کے زمانے میں انتقال ہوئے اور وہ لوگ جو قبل اول کی جانب ہی ان لوگوں کو رخ کر دیا گیا تھا، پوری نمازیں انہوں نے اسی قبل اول کی طرف پڑھ کر مر گئے، ٹھیک ہے، اب کیا ان لوگوں کو جنہوں نے اس حالت میں انتقال ہوئے ان کی نمازیں قبول ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ اور جو لوگ شہید کر دیے گئے ان کی شہادت قبول ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ ہم جس وقت وہ لوگ اعتراض کرنے لگے، کیسا بھی اب ان کا کیا ہوگا، انہوں جہنمی کی جنتی، انہوں صحیح کی غلط، انہوں اچھے کی برے۔ جب یہ سی باتیں اٹھنے لگی تو ہم خاموش رہے، ہم نہیں جانتے تھے کہ کیا کہنا چاہیے ان کے معاملے میں، تو اللہ نے فوراً آیت نازل فرمائی وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ، فرمایا کہ ہم آپ کے ایمان کو ضائع کرنے والے ہیں، جو زندے ہیں ان کی بھی نماز قبول ہوگی، جو مرحوم ہو گئے ان کی بھی نماز قبول، گویا کہ اس وقت کا وہی حکم تھا اور وہ لوگ حکم کے تابع دار بن کر رہے۔ جی